تو اسلامیات لازمی کا دوسرا باب، اس کا دوسرا پارٹ انشاءاللہ میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹس بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی جو ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ صرف ہم اس لیے بھی نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے امتحان دینا ہے، بلکہ یہ بھی ذہن رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا بہت ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو لہذا اس کا دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائز بھی ساتھ کریں گے، اور یہ عقیدہ توحید کے اثرات والا جو تھا ٹاپک یہ رہ گیا تھا، یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے پہلا پارٹ جو ہے اس کا وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ وہ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی جس بندے کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی وہ توحید پرست بن جاتا ہے، اللہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی پہ پھر کیا اثر پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی زندگی سے کیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ توحید پرست ہو گیا ہے، تو اس کے کچھ اثر ہوتے ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی، پہلا اثر، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ہی ڈر ہوگا اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، پھر وہ بہادر بھی ہوگا اور غیرت مند بھی ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے، یعنی اسے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری کیا ہے، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو بڑا ماننا، اللہ کو ایک ماننا، تمام تر قوتوں اور قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ کو ماننا۔ تو پھر جب اللہ کو تمام قوتوں اور طاقتوں کا بندہ مالک سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں بندے کی اپنی کیا جو ہے وہ شخصیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے پھر بندے کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، یعنی بندہ عاجز ہوتا ہے، نہ کہ متکبر بنتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا اثر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہذا بندے کے لیے غرور، تکبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی جو سے تندرستی، مال، اولاد، سب کچھ یہ اللہ کا دیا، تو پھر غرور کس بات کا، فخر کس بات کا۔ جی، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، یعنی اس کی سوچ جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتی، کھلے دل والا ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ کھلی ہوتی ہے، اس کا دل فراخ دل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالی ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ یہ اثر پڑتا ہے، جی، معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے، بندے کی اپنی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے اور معاشرے پہ بھی۔ عقیدہ توحید انسان میں صبر و کنایت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جی، تو عقیدہ توحید کی یہ لازم بات ہے کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا اور ایک انسان سے پیدا کیا ہے، سب ایک ہیں، تو جب یہ عقیدہ بنتا ہے تو پھر مساوات تو ایٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا معاشرے پہ بہت گہرا اور بہت ہی پازیٹیو اثر پڑتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص پر امید ہوتا ہے اور پرسکون ہوتا ہے اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ جی، یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے اینڈ پہ رکھی ہے اور سب سے بڑی بات، جس بندے کو اللہ نے عقیدہ توحید بخشا ہو، اس پر ایمان ہو، اللہ پر اس کا پختہ، ایک تو وہ پر امید ہوتا ہے، یعنی کبھی بھی اپنے اللہ سے نا امید نہیں ہوتا، پھر وہ پرسکون بھی ہوتا ہے، جس کو امید ہو وہ سکون بھی اس کے اندر سکون بھی ہوتا ہے، اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے، زندگی میں اس کے سکون ہوتا ہے جس کے پاس توحید ہوتی ہے۔ وگرنہ جو بندہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اس کے پاس توحید نہیں ہے، پھر وہ جگہ جگہ کے دھکے کھاتا ہے اور زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چلو جی، اب ایکسرسائز مشق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درست جواب کا انتخاب کریں۔ توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ماننا، اطاعت کرنا، صفات ماننا، برابری کرنا۔ تو ظاہری بات ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ توحید کا لغوی معنی ہے اللہ کو ایک ماننا، یہ پہلا جو ہے الف والا۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے جی؟
توحید اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کیا کہلاتا ہے؟ توحید الوہیت، توحید الوہیت، یہ دوسرے والا جو ہے نا با والا۔ اچھا، قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الکوثر، الاخلاص، الفلق، الناس۔ آپ نے پڑھا کہ سورہ اخلاص میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ اخلاص میں، جی سورہ اخلاص میں اللہ کی ذکر ہوا ہے، یہ والا جو ہے دوسرے والا۔ جی آگے شرک کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کو حصے دار بنانا، یہ حصے دار بنانا، پہلا جو الف والا۔ آگے چلتے ہیں، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شرک کی، صفات میں شرک کی، الوہیت میں شرک کی، یا اسماء میں شرک کی؟ جی یہ پہلے والا ہے، جو پہلے ہے، پہلے نمبر پہ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے شرک فی ذات کی۔ ہاں جی یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیں، عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ عقیدہ توحید کا، اس کے لیے سبق کے اندر جانا پڑے گا، پیچھے آپ کو پیچھے جا کے یہ سمجھنا پڑے گا کہ عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں نشان لگا دیتا ہوں، یہاں سے یہاں تک یہ ہے جی، آپ نے یہاں سے یہاں تک یاد کر لینا ہے۔ اس کو آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، درمیان سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں، جتنا کسی کا ذہن کام کرتا ہے وہ اس کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ اگلا سوال ہے جی، عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ اچھا، عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ بھی آپ کو لیسن میں سے مل جائے گا سبق، عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ اب اس کے بعد آپ توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ توحید الوہیت والا سبق آپ پیچھے پڑھیں گے، پیچھے پڑھ کے اس میں سے آپ جو ہے وہ نشان جو ہے وہ سمجھیں گے کہ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں۔ یہ جی توحید الوہیت، میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ توحید الوہیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں آپ تفصیل سے جائزہ اس کا لے سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، شرک کا معنی اور مفہوم۔ جی شرک ہے کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کسی کو حصہ دار ساجی بنانا۔ اس کا معنی ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے اور جو کتاب میں پڑھا اس کو بھی، اور مزید اپنے ذہن سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں توحید پرست ہیں، تو اپنے ذہن سے اچھے طریقے سے یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ ہیں تفصیلی جواب، وہ تھے شارٹ کوشچن، مختصر جواب۔ اب یہ ہے تفصیلی جواب، عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ عقیدہ توحید کی قسمیں ہیں جی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اس کی اقسام بیان کریں، یہ آپ نے اقسام لکھنی ہے اور ہر ایک قسم کی علیحدہ علیحدہ مثال بھی ہونی چاہیے۔ توحید ربوبیت ہے اللہ کو رب، ایک ماننا، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، اسی کو ماننا۔ توحید الوہیت عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، ہمہ قسم کی اطاعت و فرما برداری کے لائق اللہ کو ماننا۔ اور ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو اسماء و صفات اللہ کے نام ہیں ان میں اللہ کا کسی کو شریک نہ سمجھنا، یہ توحید اسماء و صفات۔ عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ اینڈ پہ جو ہم نے پڑھا عقیدہ توحید کے اثرات، جو بندہ جس کے اندر عقیدہ توحید پیدا ہو جاتا ہے وہ بندہ مطمئن زندگی گزارتا ہے، اطمینان سے زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ مساوات پسند ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے ساری پڑھی ہیں، یہ آپ ساری جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ان کو یاد کر سکتے ہیں، کہاں سے لے کے کہاں تک۔ جی یہاں سے عقیدہ توحید کے اثرات یہ اینڈ تک جو ہے آپ سارا یاد کر سکتے ہیں۔ جی تو اب ہم نے اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت آئے گا اگلا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر میں بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔